نہ کر دے، ترک معصیت، ترک گناہ، جب تک انسان اس منزل کو حاصل نہیں کرتا تقوی انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی حاصل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو خدا باقی اعمال ضائع کر دے گا، نہیں۔ ان اللہ تعالیٰ لا نضیع اجر المحسنین، ارشاد فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کو، اجر کو، نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ لیکن اجر کا ضائع نہ ہونا ایک الگ بحث ہے، عمل کا مرتے دم تک باقی رہ جانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کا مرحلہ اصلاً اعمال کی قبولیت کا مسئلہ ہے۔ یہ الگ الگ مراحل ہیں۔ کسی نیکی کا اجر مل جانا یہ الگ بحث ہے، کسی عمل کا عند اللہ مقبول ہو جانا یہ الگ مسئلہ۔ ان میں اگر آپ نے تفریق نہیں کی، ان کے درمیان میں اگر فرق کو نہ پہچانا تو مشکل باقی رہتی۔ بہت سارے اجر ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہے، لہذا جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، خدا پر ایمان نہ رکھنے والے ہیں، حتیٰ مسلمان مومنین کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کے بعض اعمال کا اجر اللہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ مومن کے کسی عمل کے اجر کا دنیا میں مل جانا، پھر اس کی اعمال کی مقبولیت کے اعتبار سے اس کی کیا کیفیت ہے، یہ مباحث اپنے جگہ ایک الگ گفتگو ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارا عقیدہ قیامت صحیح معنی میں ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا اتنا ایمنس ہونا، قیامت کے مراحل کا اتنا سنگین ہونا، شاید ہمارے اعمال قیامت کے کسی ایک مرحلے سے بھی عبور کرنے کے لیے کفایت نہ کرے۔ اور خاص طور پر اگر پروردگار عالم روز قیامت اپنے عدل کی شدید کیفیت سے ہمارے ساتھ معاملہ کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کہیں تک بھی پہنچ پائیں۔ لہذا اعمال کی نسبت تو خوش گمانی، البتہ میں مایوس نہیں کر رہا آپ کو، لیکن جس مقصد تک پہنچانا ہے وہاں تک ذمہ داری ہے میری۔ اس کو ذہن میں، ربنا لا تعاملنا بعدلک، عاملنا بفضلک یا کریم۔ کیوں دعا مانگی جاتی ہے بار بار؟ اس لیے کہ اگر پروردگار نے معاملہ عدل کے ذریعے سے کیا تو تقاضا عدل کیا ہے؟ تقاضا عدل یہ ہے کہ پھر معاملہ ایسے شروع ہوا جائے کہ وہ ہم سے یہ پوچھے کہ اچھا تم نے اعمال تو یہ بجا لائے، یہ بتاؤ کہ تمہیں اس اعمال کرنے کے لیے خلق کس نے کیا؟ خلق کرنے کے بعد تمہیں اس عمل کو انجام دینے کی طاقت اور قدرت کس نے دی؟ فرصت کس نے عطا کی؟ توفیق کس نے عطا کی؟ اگر یہی دو چار باتیں بھی اللہ کر لے تو کسی ایک کا بھی جواب ہمارے پاس موجود نہیں۔ لہذا یہ جو ہم خدا سے لڑائی جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہم نے خدا پر کوئی احسان کیا ہوا ہے، یہ جو فکر ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات ڈال دی گئی، حتیٰ مثلاً عزاداری کی نسبت بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ تفکر ڈالا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فرش عزا پر آ کر عزاداری کر لی تو گویا اہل بیت اطہار آپ کے مقروض ہو گئے۔ یہ فکر دین کی فکر نہیں ہے، یہ طے شدہ امر ہے کہ قیامت کے دن جو چیز ہمارے کام آنی ہے، خدا کے فضل اور رحمت کے بعد محبت اہل بیت اطہار ہے جو ہمارے کام آنی ہے۔
اعمال کی قبولیت، اعمال کے سنگین ہونے یعنی ان کے وزن کو بڑھانے، ان تمام مراحل میں ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی حیثیت قیامت کے دن ہے تو وہ محبت اہل بیت اطہار کی ہے۔ لیکن اس محبت اہل بیت اطہار کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان کا اپنا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور ولایت کے اوپر ہو۔ لہذا اب ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ دو مرحلے ہیں۔ ایک یہ کہ اعمال پہلے مرحلے میں قبول ہوں گے تب وہاں ان کا کوئی حساب کتاب کھلے گا۔ اگر قبول ہی نہ ہو، اجر اگر دنیا میں ہی عطا ہو جائے، اجر دے کے اللہ دنیا میں ہی فارغ کر دے، تو پھر ہم قیامت کے دن کسی بھی چیز کے عنوان سے جا کر سوال نہیں کر سکتے میں نے یہ کیا تھا مجھے یہ دے دے۔ اگر اس کے معاملات اللہ نے دنیا میں ہی نمٹا دیے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ بالکل خالی۔ لہذا اب دو مشکلات ہیں۔ پہلی مشکل کیا ہے کہ یہ عمل دنیا میں قبول کیسے ہوگا؟ ثانیاً اعمال قبول ہو رہے ہیں یا فرض کر لیں کہ اعمال انجام دے دیے، لیکن یہ کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، میرا خاتمہ بالاسلام ہو، خاتمہ بالایمان، خاتمہ ہو میرا محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور محبت پر، کیونکہ یہ ہوگا تو معاملہ وہاں پر چلے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ساری زندگی کلمہ پڑھتے پڑھتے آخر میں جا کر سلپ ہو گئے تو پھر شیطان کی داستان بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ایسے لوگوں سے کہ جن کے نامہ اعمال دنیا میں بڑے ہیوی تھے، لیکن جب آخر میں آ کر ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تو پھر مثلا زبیر کا مثلا انجام آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو دنیا میں ایک بڑی انہوں نے سلسلہ اپنا انجام دیا، لیکن آخر کار اپنے زمانے کے امام اور معصوم سے جنگ کی صورت میں اور اس کیفیت میں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ہمارے اور آپ کے لیے عبرتیں ہیں، کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اب یہ دو مرحلے، ایک کہ میرا عمل قبول ہو جائے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کس سے کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال کو صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اب یہ کوئی فلسفہ سنگین نہیں ہے، کیوں صرف متقین سے کرتا ہے؟ قبولیت کا معاملہ یہاں پر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی مراد ہاتھ سے مراد یہ کہ اللہ نے اپنے اینڈ پر نہیں رکھا ہوا، ہماری ہی طرف رکھا ہوا ہے۔ غیر متقی کا مسئلہ کیا ہے؟ غیر متقی کا مسئلہ یہ ہے کہ عمل کو انجام دینے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا انجام دے جو سارے کے سارے عمل کو خود ہی ضائع کر دے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت سے جب سوال کیا گیا تو حضرت نے مثال دی ہے، اور واقعاً خوبصورت مثال۔ امام نے فرمایا تم دو افراد کو تصور کرو، ایک ایسا شخص دونوں ہی عمارت بنا رہے ہیں، لیکن ایک ان میں سے وہ ہے کہ جو عمارت کو تیزی سے بنائے لیکن اس کا تحفظ اور حفاظت نہ کرے، دوسرا وہ ہے کہ جو بہت آہستگی سے بنائے لیکن اس کو خراب نہ ہونے دے۔ امام نے فرمایا کچھ مدت کے بعد ممکن ہے کہ وہ شخص کہ جو آہستہ بنا رہا ہے لیکن اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی عمارت کسی مقام تک پہنچ جائے، لیکن وہ شخص کہ جو تیزی سے تو بنا رہا ہے لیکن اس کا تحفظ نہیں کر رہا، حفاظت نہیں کر رہا، عین ممکن ہے اس کی عمارت سرے سے بلند ہی نہ ہو۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، میں اپنی زندگی میں یعنی ایک اہم پریکٹیکل حدیث میں عمل کی دنیا میں اس حدیث کو سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ خدا کی رضا اسی نیکی میں چھپی ہوئی ہو۔ کتنی ہی نیکیاں ہیں
جو ہمارے پاس فرصت بن کر آتی ہیں اور ہم صرف یہ سوچ کر کے اس سے کیا ہوگا، یاد رکھیے گا ہر ایسی آواز شیطان کی آواز ہوتی ہے. کسی بھی نیکی کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا یہ شیطان کا ہنر ہے. لہذا وہ کیا کرتا ہے کہ اس نیکی کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو بات ڈالے گا وہ کیا ڈالے گا. اس سے کیا ہوتا ہے، کسی بھی خاص طور پر اصلاحی عمل کے لیے جب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنا شروع کر دوں، تو جو سب سے پہلا وسوسہ ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، میرے کرنے سے کیا ہوگا. جب بھی کبھی یہ خیال ذہن میں آئے تو یہ سوچئے گا کہ اگر حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان میں بیٹھ کر یہ سوچتی کہ میرے صحیح کرنے سے کیا ہوگا، تو نہ زمزم نکلتا، نہ کعبہ آباد ہوتا، نہ مکہ کی سرزمین آباد ہوتی، نہ پیغمبر. اللہم صلی علی محمد. لہذا ہمارا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں. نیکی کا موقع جیسے ہی میسر آئے اور خاص طور پر اپنی زندگیوں میں عادت ڈالیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے جہاں موقع ملے اسے فوری طور پر انجام دیں. کیوں نفسیاتی کہ چھوٹی نیکیاں انجام دینا خود بخود بڑی نیکی کی طرف انسان کو رغبت دلاتا. پھر فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، ہو سکتا ہے کہ خدا کا غضب اسی کے اندر چھپا ہوا ہو. سب سے زیادہ خطرناک جو ہماری زندگی میں عمل ہے وہ یہ مرض. بہت سارے گناہوں کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے. ہمارے تصور نہ کرنے سے وہ گناہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم تصور کریں کہ گناہ نہیں ہے تو کیفیت گناہ ختم ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. گناہ گناہ رہے گا. بعض چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ اس گناہ کے آثار کہاں تک جائیں گے. میں لہذا کامن مثال جو میں دیتا ہوں وہ یہ مثال دیتا ہوں کیونکہ آج کل کا کامن مسئلہ ہے. گھر جاتے ہوئے گاڑی میں بیگم نے کہا بھائی ڈبل روٹی اور انڈے اور دودھ خرید لینا. اب دکان دیکھی، رونگ پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کی، غلط جگہ پہ گاڑی کھڑی کی، بھاگتے ہوئے گئے، سامان خریدا، 5-7 منٹ کے اندر اندر آئے اور پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، ٹریفک جام ہو گیا ہے، ایک مصیبت ہے. لیکن آئے اور بیٹھے اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا کام ہو گیا، اور جلدی سے نکل گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکر آپ نے جو کیا ہے یہ کس بات کا کر رہے ہیں. یہ جو پیچھے اتنی لمبی، آپ غور کریں، یہ جو پیچھے ٹریفک بلاک ہوا، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا. کسی کا مالی نقصان ہو گیا اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا. اب آپ کو نہیں معلوم، نہ آپ کی انٹینشن ہے، لیکن آپ باعث بن رہے ہیں جب قیامت کے دن اس گناہ، کیونکہ حقوق العباد ہے. اگر آپ نے غلط جگہ گاڑی کھڑی کر کے ڈبل پارکنگ پہ گاڑی لگا کر ٹریفک کو روکا، ہمارے نزدیک یہ گناہ ہے نہیں. ہزاروں توجیحات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن خدا، اب غور کیجئے یہ مسائل ہیں. ایک عارف کے بارے میں ملتا ہے، میرے نام ذہن میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بہت شدت سے استغفار کیا کرتے تھے. اور ایک زمانے میں ان سے کسی ان کے شاگرد نے پوچھا، کہا کہ قبلہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ جو اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ استغفار کی وجہ کیا ہے. اب اپنے اس کے ذہن میں کیا ہے کہ پتہ نہیں اس نے انہیں کون سا گناہ انجام دیا ہوگا جو یہ اتنی شدت سے استغفار کر رہے ہیں. وہ ٹالتے رہے لیکن اس یہ بضد ہو گیا. جب بہت زیادہ ضد کی تو فرمانے لگے کہ ایک الحمدللہ کہنے کا استغفار کر رہا. پوچھنے والا حیران ہو شاگرد، اس نے کہا الحمدللہ، میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی گناہ انجام دیا ہوگا، الحمدللہ کا نہیں سمجھ میں آیا مجھے. تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. رو کر کہنے لگے کہ میری دکان تھی بازار میں فلاں مقام پر. ایک مرتبہ میں اپنی دکان چھوڑ کر کسی کام سے گیا، واپس آ رہا تھا تو پتہ لگا کہ بازار میں اسی جگہ جہاں میری دکان تھی آگ لگ گئی. اور کسی مجھے بتانے والے نے بتایا کہ بھئی اس علاقے میں یا اس جگہ آگ لگ گئی. تو پہلی فکر کیا تھی کہ وہ تو میری دکان کی جگہ ہے، میری دکان کو بھی آگ لگ گئی ہوگی.
کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری دکان بچی ہوئی تھی اور بالکل میرے بغل والی 1 یا 2 دکانیں جل گئی تھی. کہ جب میں نے اپنی دکان کو سالم دیکھا تو میں نے کہا الحمدللہ. لیکن اس الحمدللہ کو ادا کرتے ہی ایک دم مجھے یہ بات کا خیال آیا کہ میں اپنی دکان کے بچنے کا الحمدللہ تو کہہ رہا ہوں، یہ جو 7 مومنوں کی دکانیں جلی ہیں مگر ان کا میرے پر کوئی حق نہیں تھا. یہ الحمدللہ کس بات کا کہہ رہا ہوں کہ مومن کی دکانوں کو آگ لگ گئی، میری دکان بچ گئی. کہ اس اور میں نہیں سمجھتا، ابھی تک سمجھتا کہ وہ جو الحمدللہ میں نے کہا تھا کسی مومن کا مال جل جانے پر اور اپنا مال بچ جانے پر خدا نے میری اس الحمدللہ کو معاف کیا ہوگا یا نہیں. خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ عارف ہے، اس کی اپنی جگہ کیفیت ہے. لیکن کچھ دیر کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک حق عباد ہے، حقوق العباد ہے، حقوق الناس ہے. ایک حق الناس کہ جس کی کیفیت کو محسوس کر کے وہ ساری زندگی استغفار کرتے رہے. ہم روز کے حساب سے کتنے حقوق العباد، کتنے حقوق الناس ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتے ہیں، ہم کیا کیا کر جاتے ہیں. اصلاً احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر. میں بھی اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن عرض ضرور کروں گا. یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم ایک اچھے مومن یا ایک اچھے مسلمان کے عنوان سے حقوق اللہ کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے. کیوں؟ میرے اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن حقوق الناس نہیں چاہتا. یعنی کیا معنی ہے؟ ایک معنی جو کامنلی ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ حقوق الناس اس لیے معاف نہیں کرے گا کیونکہ عدالت کا تقاضا ہے اور پروردگار عادل ہے. جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرے گا تب تک خدا اپنا حق معاف نہیں کرے گا. یہ ایک معنی ضرور ہے، لیکن ایک معنی اس کے علاوہ ہے. وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ اگر صاحب حق بھی اپنا حق معاف کر دے تب بھی خدا حق الناس معاف نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ حق الناس بعض اوقات ایک فرد تک نہیں ہوتا بلکہ اس کے اطراف تک اس کے آثار جاتے ہیں. چونکہ وہ حق معاشرے کے اوپر ظلم ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا حق معاف کر دے تب بھی اللہ وہ حق الناس معاف. لہذا زیادہ حساس ہونے کی ضرورت کہاں ہے؟ زیادہ حساس ہونے کی ضرورت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کسی کے لیے ذہنوں میں یہ بات میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ حق اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے عزیزان من. کوئی خدا کو خدا سمجھتا ہو تو حتی حق الناس بھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن ایک بحث یہ ہے کہ ان دونوں کے مقابلے پر مثلا امام کے زیادہ کام کون آ سکتا ہے؟ آیا وہ امام کے زیادہ کام آ سکتا ہے کہ جو حق اللہ کی رعایت تو کر رہا ہو لیکن حقوق الناس کی رعایت نہ کرے؟ یا وہ امام کے نسبتاً کام آ سکتا ہے کہ جس کے حق اللہ کے معاملات شاید اتنے سیدھے نہ ہوں لیکن اس نے اپنی زندگی میں حقوق الناس کا خیال رکھا ہو؟ اگر ان دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہو تو امام کس کو اختیار کریں گے؟ تو مجھے تو کربلا میں وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کہ حق اللہ کے اعتبار سے وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے، حق اللہ کے اعتبار سے وہ یزید کے لشکر کے حصے بنے ہوئے تھے. وہ کون سی چیز تھی جو ان کو حسین علیہ السلام تک لا رہی ہے؟ چاہے وہ جناب حر ہو، چاہے وہ جناب زہیر قین ہو، چاہے وہ جناب وہاب کلبی ہو، ان کی شخصیات میں جو واحد کامن چیز ملے گی کسی مذہب و مسلک پر ہو، لیکن یہ ان میں سے نہیں تھے جو لوگوں کا حق مار کے آرام سے سو سکتے ہوں. بس اگر حقوق الناس کی رعایت کرنے والا شخص ہے وہ شاید امام تک پہنچ جائے، لیکن اگر کوئی شخص حقوق الناس کی رعایت نہیں کر رہا کوئی امکان نہیں ہے اس کا امام تک پہنچنے کا. اس کو کلیئر کریں اپنے ذہن میں، کوئی امکان نہیں ہے. لہذا جس چیز کو زیادہ شدت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کوشش یہ کریں کوئی حق الناس ضائع نہ ہو اور ابتدا گھر سے کریں. گھر میں عادت ڈالیں اپنے بچوں کی نسبت، زوجہ شوہر کی نسبت، شوہر زوجہ کی نسبت، ماں باپ بچوں کی نسبت، بچے ماں باپ کی نسبت، بہن بھائی آپس میں صلہ رحم. یہاں سے ابتدا یہاں سے کرنی ہے، باہر سے نہیں کرنی ہے. جو آدمی گھر کے اندر حقوق الناس کی رعایت کر سکتا ہے وہ باہر کر سکتا ہے. جو آپ باہر حقوق الناس کی رعایت کر رہے ہیں
عین ممکن ہے کہ وہ ریاکاری ہو. جو آدمی اپنی ہی اولاد کا حق ادا نہ کرتا ہو وہ دوسرے لوگوں کا حق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جو اولاد اپنے ہی ماں باپ کا حق ادا نہ کرتی ہو اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسروں کا حق ادا کر رہا ہے. پس ماں باپ کا حق مارنے والا اگر باہر حقوق الناس کی رعایت کر رہا ہے تو میرے حساب سے منافق تو ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے. ہمارا تیسرا, روایت کا تیسرا جملہ بیان کر دوں. فرمایا کہ اور کسی بھی شخص کو حقیر مت سمجھو, ہو سکتا ہے کہ خدا کا دوست اور ولی ہو. یہ جو ہم بعض مومنوں کو حقیر سمجھ کر اپنے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو. کیا معلوم ہے میں. لہذا جو جانے من تقوی اعمال کی قبولیت کی ذمہ داری دیتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. یعنی کہ جب انسان اس مرحلے میں آتا ہے کہ کوئی گناہ انجام نہ دے, یہی وہ اخلاص کی منزل ہے جو اعمال کی قبولیت کا باعث. پس کثرت اعمال سے زیادہ اعمال کے تحفظ کے اوپر زور دیں کہ ہمارے اعمال محفوظ رہیں. اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی. تقوی کیا کرتا ہے؟ اس کے علاوہ تقوی کی دوسری کیفیت کیا ہے؟ وہ چیز کہ جو ہمارے لیے زندگی میں تقوی کا آخری فائدہ یا اہم ترین فائدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسا تقوی؟ حق تقاتے ہی, جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو اس وقت تک مت مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. اب یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے, ورنہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور دیکھو صرف مسلمان مرنا, صرف مسلمان مرنا. اب یہ مسلمان مرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حق تقاتے ہی. یعنی کیا؟ اگر مسلمان مرنا چاہتے ہو تو تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تقوی ہے جو ہمارے اسلام پر مرنے کو انشور کرے گا. تقوی ہے جو ہمارے مسلمان مرنے کو انشور کرے گا. بس اگر میں متقی نہیں ہوں, یعنی کیا کوئی گناہ انجام دے رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ گناہ کب مجھ سے میرے ایمان کو سلب کر لے, یہ خطرہ ہمیشہ باقی رہے گا. اب اگر یہ خطرہ باقی ہے تو پھر ضرورت ہے نا اس بات کی کہ کیا کیا جائے؟ حق تقاتے ہی کی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اب یہ حق تقاتے ہی کیا ہے؟ خود اپنے اندر ایک بحث ہے, لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ حق تقاتے ہی. لیکن چونکہ تقوی کے بعض دیگر آثار کی طرف بھی میں نے آپ کو لے کر جانا ہے کہ یہ حق تقاتے ہی یہ کہاں سے, یہ کیسے گارنٹی ہوگا, اس کو کیا چیز انشور کرے گی, وہ کیا چیز ہے جو ہمیں حق تقاتے ہی تک پہنچائے. تب حق تقاتے ہی کیا, یعنی تقوی کا حق کیا ہے؟ آیا تقوی کا حق, جیسا بھی میں نے مثال دی کہ میں ظاہراً تو متقی ہو جاؤں لیکن اپنی خلوتوں میں اللہ کے اور اس کے عذاب کا خوف میرے اندر موجود نہ ہو. لوگوں کے سامنے تو میں گناہ سے بچتا ہوا دکھائی دوں لیکن اپنی تنہائی میں رعایت نہ کر. ایک یہاں پر بریکٹ ضرور لگاؤں گا میں کہ یہ جو آج دشمن شیطانی قوتیں ہتھیلی پر فتنے رکھ کر کہاں چاہتا ہے؟ خلوتوں میں لے جانا چاہتا ہے آپ کو. اپنے بچے کو موبائل دیا ہوا ہے آپ نے اور اس خوش فہمی میں ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوگا. کب اس بچے کی اسکرین کے اوپر کون سی چیز پاپ اپ کرے گی آپ کو نہیں پتا. وہ جو تنہائی, میں نے اسی لیے کل بھی کہا تھا, اگر آپ کا بچہ آپ سے تنہائی مانگ رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہے. میں بھی اس جگہ پر نہیں ہوں, موضوع پر نہیں ہوں. کبھی انشاءاللہ دشمن شناسی پر گفتگو کروں گا تو یہ موضوع تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے صاحبان ایمان, تمہارے ازواج میں سے بعض اور تمہاری اولاد میں سے بعض کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہیں. عدوا لکم, تمہارے دشمن ہیں.
اب یہ ازواج کا ترجمہ مجھے کبھی کبھار واقعاً ہنسی بھی آتی ہے. عام طور پر ازواج کا البتہ یہ اطاعت کی کیفیت ہے، لیکن اطاعت کی کیفیت اگر تعقل و تفکر اور تدبر کے بغیر ہو تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا وہ پھر حماقت کی طرف لے کر جاتی ہے. دین حماقت نہیں چاہتا، تو تھوڑا سا سینس استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اردو میں جس کسی نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے، بیویاں یا کسی اور زبان میں بھی، واضح طور پر عربی قواعد اور قرآن کے مزاج سے ناواقف ہے. یا ایھا الذین آمنو سے مراد مرد نہیں، گرچہ صیغہ مرد کا ہے، لیکن یہ یا ایھا الذین آمنو جماعت مؤمنین ہے، اور یہ مذکر میں استعمال ہوتی ہے. جماعت کے قواعد میں اللہ کا یہ مزاج رہا ہے کہ اللہ جب بھی جماعتوں کو خاص طور پر مشخص کرتا ہے یا مخاطب کرتا ہے تو وہاں پر اکثر وہاں پر اللہ مذکر کا، جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا یا مریم اقنتی، قنوت پڑھو، ورکعی رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ راکعین جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اے مریم وہ جو مرد رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کر رکوع کرو، نہیں. یہاں پر راکعین سے مراد کیا ہے؟ جماعت راکعین. لہذا اس جماعت میں مرد و خواتین سب شامل ہیں، لیکن اللہ نے مزاجن، اور اس پر بحث کبھی رہی انشاءاللہ تو عرض کروں گا، میری نظر میں اللہ، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن ایک خاص معنی سے، مجھے بعض باتیں کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، میرے حساب سے اللہ جنڈر ڈسکریمنیشن کرتا ہے، لیکن اس جنڈر ڈسکریمنیشن میں اللہ خواتین کو پریفر کرتا ہے، مردوں کو نہیں کرتا. یہ اگر سمجھ میں آ جائے بات تو شاید ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگے کہ خواتین کی عزت اور احترام اور اکرام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے مردوں سے. یہ بالکل اس کے الٹ ہے جو عام طور پر خواتین سمجھتی ہیں، اور عام طور پر خواتین کے ذہن میں اور مردوں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ شاید اللہ نے اب جو کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس سے ہرگز مراد میل ڈومیننسی نہیں ہے. یہ قوامون علی النساء یہ کبھی اب موضوع نہیں ہے، کبھی موضوع رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کبھی مجھے موقع ملے تو مقام خواتین اسلام کی نگاہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، اس لیے کہ آج کل کے دور کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. لیکن آج صرف اشارے کر رہا ہوں میں. یہاں پر قوامون علی النساء سے ہرگز مراد میل ڈومیننسی نہیں ہے. لہٰذا اگر صحیح معنی میں قرآن کے مزاج کو سمجھا جائے تو کیوں اللہ تعالیٰ مردوں کو ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ عورتوں کی رسپیکٹ کا اور گریٹیچیوڈ کا مقام یہ ہے کہ اللہ مخاطب مردوں کو کرے لیکن مراد خواتین ہوں. یعنی حتی جملوں کے اندر بھی پروردگار خواتین کے پردے کو ملحوظ رکھنا چاہتا ہے. لہذا جب تک خدا کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ کہیں پر خواتین کا جمع مؤنث سالم کا صیغہ استعمال کرنا مجبوری، جس کو میں کہوں ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی پیدا نہ ہو، مصلحت تقاضا نہ کرے، خدا اصلاً جمع مؤنث سالم کا صیغہ استعمال نہیں کرتا. لہذا یا ایھا الذین آمنو سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو سے جماعت مؤمنین ہے. اور ازواج جمع زوجہ نہیں ہے، ازواج جمع زوج ہے. زوج کا مطلب آپ کا پارٹنر، یعنی کیا؟ اب ایمان والوں کی جماعت، چاہے یہ مرد ہو چاہے خواتین، تمہارا پارٹنر، بعض پارٹنر تمہارے کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں، اور تمہاری اولاد ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. پس اب اس کا جو ترجمہ صحیح ہے وہ کیا ہے؟ اے مومنین کی جماعت. اگر اب مومن ہے تو ان میں سے بعض مومنین کی زوجائیں ان کی دشمن ہو سکتی ہیں. اگر یہاں پر اس الذین آمنو سے مراد کوئی مومنہ ہے تو بعض مومنات کے شوہر ان کے دشمن ہو سکتے ہیں. اب یہ کون ہے مومن مثلا جس کی زوجہ دشمن ہو؟ یہ کون ہے مومنہ جس کا شوہر دشمن ہو؟ یا کون مومنین ہے جن کی اولاد دشمن ہو؟ یہ اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں یہ مقام وہاں پر آتا ہے. اولاد دشمن ہو جاتی ہے. کب دشمن ہو جاتی ہے؟ جب آپ اس کو صحیح عقیدہ ٹرانسفر نہیں کرتے، جب آپ اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے، جب آپ اس کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کو خود اپنا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا.
ورنہ ٹیکنیکلی اولاد دشمن نہیں ہوتی، لیکن ہماری تربیت کا فقدان، ہماری تربیت کے مسائل، عقائد کے مسائل کیا ہوتے ہیں. لہذا جب میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو شیطان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور پھر میں یہ تصور کروں کہ یہ میرا دشمن نہیں بنے گا، لہذا یہ اپنی جگہ مسائل ہیں. اب یہ جو حتی تقاتے ہی کی مشکل ہے، یہ کیا ہے؟ حتی اپنی خلوتوں میں بھی اللہ کا خوف، اس کے عذاب کا خوف انسان کے اندر ہو. اب یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو میرا خلوتیں بھی پاکیزہ رہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مرحلہ یہ ضروری ہے کہ تقوی انسان کی روح کے سب سے اشرف ترین حصے تک چلی جائے. تقوی کی کیفیت یعنی کیا؟ تقوی صرف نفس میں نہ ہو. نفس کا تقوی وہ ہے کہ جو انسان ظاہر کر رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ تقوی عقل کے مقام پر بھی ہو. عقل کا تقوی کیا ہے؟ کہ جہاں پر انسان کے عقائد سالم ہوں. قلب کا مرحلہ کیا ہے؟ قلب کا مرحلہ جو میں نے دوسری گفتگو میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، یا شاید کل اشارہ کیا تھا، کہ انکانشیسلی انسان کا مومن ہونا، انسان کا انکانشیس مائنڈ مومن ہونا، اسی کو مقام قلب کہتے ہیں. یہ قلب متقی ہو. اب جب یہ قلب متقی ہوگا تو خود بخود انسان کا بیہیویئر تقوی والا ہو جائے گا. اگر قلب متقی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر مومنین کی نسبت کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو دبا کر رکھتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان تقوی سے لیے ہوئے ہیں. اب یہ جو پیغمبر کے سامنے آواز کا دبانا ہے، بھئی میرے اور آپ کے سامنے تو پیغمبر ہے نہیں ہے؟ پیغمبر کیا پیغمبر کے زمانے میں بھی ہر آدمی کے لیے پیغمبر موجود تھے سامنے؟ ہر آدمی کے لیے تو نہیں تھے. پیغمبر رہ رہے مدینہ میں، جو مکہ میں، جو کسی اور شہر میں، جو کسی اور علاقے میں مسلمان ہو گیا، اب کیا وہ اپنے دل کا امتحان دینے کے لیے مکہ یا کسی اور اطراف سے سفر کر کے آئے پیغمبر کے بعد، اور آ کر کھڑا ہو پھر یہ دیکھے کہ میری آواز پیغمبر کے سامنے اٹھتی ہے یا نہیں؟ تب پتہ لگے گا کہ اس کے دل میں تقوی ہے یا نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو دبا کر رکھتے ہیں؟ اچھا، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یقیناً یہ ہے کہ اللہ جس مقام کو بیان کر رہا ہے وہ کون سا مقام ہے؟ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بات بظاہر ان کے مخالف جا رہی ہو، ان کی مرضی کے خلاف جا رہی ہو، ان کے مزاج کے خلاف جا رہی ہو، یا جو یہ کرنا چاہتے ہوں اس کے خلاف جا رہی ہو بات، اس کے باوجود بھی یہ پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں. یعنی کیا؟ مثلا میں پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوں اور پیغمبر میرے ہی خلاف کوئی بات کہہ دیں، میرے ہی اگینسٹ کوئی بات کہہ دیں، میرے مزاج کے خلاف کہہ دیں، اور تب بھی میری آواز پیغمبر کے آواز کے سامنے سے اوپر نہ جائے. اب یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ ایک دفعہ پیغمبر سے ملنے سے ہو جائے گا نہیں، اس کی پریکٹس چاہیے. یہ پریکٹس کہ میری آواز پیغمبر کے سامنے بلند نہ ہو بغیر تربیت کے حاصل نہیں ہوگی. یہ تربیت کہاں ہونی ہے؟ گھر کے اندر. گھر کے اندر کہاں ہونی ہے؟ ماں باپ کے سامنے. جو شخص اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو دبانا سیکھ لیتا ہے، اس کی آواز کبھی بھی پیغمبر کے سامنے بلند نہیں ہو سکتی. یہ مقام اگر ماں باپ کے سامنے پریکٹس کر لی، اگر ہم نے اس کو ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے سرنڈر کر دیا کہ ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے اندر کچھ عادات حتی ہمارے اوپر ظلم بھی کر رہے ہوں، ہمارے لیے 100% بظاہر نقصان دہ بات کر رہے ہوں، تب بھی دین کیا کہتا ہے؟ خبردار خبردار، ان کے ساتھ کیا کرنا؟ صاحبہما بالمعروف، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. اب جو ماں باپ کے سامنے تربیت حاصل کر لے گا، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ پریکٹس ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے وہی مراحل. اب جس کی عقیدہ توحید صحیح ہوگی، جو جانتا ہے کہ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، وہ کبھی بھی باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا، وہ کبھی بھی ماں کے سامنے آواز
نہیں اٹھا سکتا۔ اب یہ جو دلوں میں تقوی ہے یہ کہاں سے پیدا ہونا ہے؟ یہ قلوب کا تقوی کہاں سے ایجاد ہونا ہے؟ فرمایا سورہ مبارکہ حج میں آواز دے کر، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، یہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلوب کے اندر تقوی آ جائے تو یاد رکھو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا شروع کر دو۔ تم شعائر اللہ کی تعظیم کرو گے تمہارے دلوں میں خود بخود تقوی ایجاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ شعائر کیا ہیں؟ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، یقیناً میں بھی اس مقام پر ہوں نہیں، لیکن شعائر کیا ہیں؟ شعائر کچھ خاص علامتیں ہیں، کچھ خاص مقامات ہیں۔ ان خاص مقامات کی کیفیت کیا ہے؟ ان میں سے ایک مقام مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اب ہم شعائر کی تعظیم کی نیت سے جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، ایسی ہزاروں لاکھوں پہاڑیاں ہمیں اپنے مثلا بلوچستان میں مل جائیں گی، تو ان کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں؟ بھئی یہیں سے اگر اتنا بھی قرآن کے اندر تدبر اور تفکر کر لیا ہدایت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صفا اور مروہ اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھتے بلکہ وہ متعلق ہیں ایک واقعے سے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اپنے زمانے کی بہترین ماں، اپنے زمانے کے بہترین بیٹے، اپنے زمانے کی بہترین شخصیات کا واقعہ ہے۔ واقعات کی کیفیت یہ ہے کہ اگر عقل انسانی سے اس واقعے کو حل کرنے کی کوشش کرو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، عقل وہاں پر آ کر قاصر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں اکیلا اور تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی عاقل لا کر دکھا دو جو حضرت ابراہیم کے اس عمل کی عقلی توجیہ کر کے بتا سکے کہ عقل کے مطابق یہ بات ایسے ہو سکتی ہے یا عقل میں یہ بات یہاں سے آ سکتی ہے۔ اگر عقل میں نہیں آ رہی تو بس سمجھ لینا شاعر وہیں سے اپنا آغاز کرتے ہیں جہاں پر آ کر عقل انسانی معوف ہو رہی ہوتی ہے، عقل اپنی پرواز کو ختم کر رہی ہے، شاعر بنانے والے وہاں سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ شاعر نہیں ہیں، حضرت اسماعیل شاعر نہیں ہیں، وہ پہاڑی شاعر ہے جس میں جناب ہاجرہ اور اسماعیل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا بتلا رہا ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ایک ایسی قربانی دے رہی ہیں کہ جس کو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہلاکت ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تباہی ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی انجام نہیں نکلے گا، لیکن جو حجت خدا جانتا ہے وہ عقل نہیں جانتے۔ لہذا خود شاعر کی بحث سب سے پہلے یہ سمجھاتی ہے کہ جہاں عقل ختم ہوتی ہے معصوم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اب مجھے قرآن کی شاعر کی اس بات سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی بھی زمانے پر زمانے کے بہترین افراد، خدا کے مقرب ترین بندے کسی مقام پر آ کر کوئی ایسا کام انجام دے رہے ہو کہ جس کو عقل انسانی سے درک نہ کیا جا سکے اور وہ باعث بنے کہ خدا کی قدرت اپنے آپ کو نشان دے، خدا کی عظمت اپنے آپ کو وہاں سے ظہور کرے، تو وہ مکان شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی اس کیفیت کو عقل نہیں سمجھ سکی، لیکن ان کی قربانی کی نتیجے میں اب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اس زمزم کے چشمے نے جاری ہو کر خدا کی قدرت اور عظمت کو جاری کر دیا، لوگوں کے تک پہنچا دیا۔ پھر شاعر اللہ کون ہے؟ کہ شاعر وہ قربانی کا جانور ہے۔ اب یہ قربانی کے جانور میں کچھ نہیں ہے، یہ قربانی کا جانور بھی ایک واقعہ یاد دلا رہا ہے، وہ واقعہ بھی بعین ہی ایسے ہے کہ انسانی عقل اس کو درک نہیں کر سکتی۔ پھر اپنے زمانے کا مقرب ترین فرد ہے، پھر وہ کام کرنے جا رہا ہے جس کو عقل نہیں سمجھتی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، کوئی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، ہر عقل یہ کہے گی کہ یہ ہلاکت ہے، لیکن معصوم جہاں سے شروع ہوتا ہے عقل وہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک باپ نے چھری چلائی، لیکن اللہ نے قدرت کو کیسے ظہور دیا کہ اس بچے کو ہٹایا، اس کی جگہ اللہ نے چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے، یہ اطاعت محض کا مقام ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو اب چھری چلانی ہے۔ یہ ایمان کی وادی ہے جہاں ظاہری طور پر نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن ابراہیم جانتے ہیں جس نے کہا ہے
اس کا وعدہ ہے کہ میں نقصان نہیں ہونے دوں گا، لہٰذا بیٹے کے گلے پہ چھری بنا کر اللہ چلا کر حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا دیا جہاں خدا بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہو آنکھیں بند کر کے قیدا قربان کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے تم ایک دو گے وہ 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ بھئی یہی سمجھانے کے لیے حسین کربلا میں بیٹوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، بات ابراہیم سے ہوئی ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن کیا کیا اللہ نے؟ حضرت ابراہیم کی اس اطاعت کی منزل تک لے جا کر بات کو ختم کر دیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت میں چھری چلائی، وہاں اللہ نے اسی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکالا، اس کی جگہ ایک بھیڑ دیا، لیکن پھر کیا کہا کہ یہ بھیڑ نہیں ہے فدیہ، یہ تو میری قدرت کا اعجاز ہے، یہ تو میں نے تمہیں اپنی قدرت دکھائی ہے کہ چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے میں اسماعیل کو ہٹا کر گوسفند کو پہنچا سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں اس بات کے اوپر کہ چلتی ہوئی چھری، کتنی دیر لگتی ہے چھری کو چلنے میں، لیکن خدا قادر ہے اس بات پر کہ چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹائے اور کسی جانور کو پہنچا دے۔ کہ یہ فدیہ ہے؟ یہ تمہاری عقل کی پستی ہے اگر اسماعیل جیسے نبی کا فدیہ کسی جانور کو سمجھ لو۔ لہذا کیا بابا فدائنا بذبح عظیم، کیا تمہیں ہم ذبح عظیم سے، کیا جانور کا اگر جنت سے ہی کیوں نہ آیا ہو، یہ جنت کا جانور بھی اور ایک نہ ہو کروڑوں جانور بھی ہوں تب بھی حضرت اسماعیل کے ایک بال کے برابر نہیں ہیں۔ کہاں اسماعیل ذبیح اللہ اور کہاں کوئی حیوان، چاہے وہ جنت کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، ایک بال حضرت اسماعیل کے برابر نہیں ہے۔ کون ہے یہ فدینا ہو بذبح عظیم؟ جب اہل بیت کے دروازے پر جا کر پوچھو گے تو پتہ لگے گا کون ہے۔ اسی لیے جنہوں نے عقل سے قرآن کو درک کیا ان کے شعور نے آواز دے کر کہا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل سے ابتدا کی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ اپنے اس قدرت کو ظہور دیا لیکن اسماعیل کو بچا لیا۔ لیکن جناب ابراہیم کا پیغام کیا ہے؟ خدا بیٹے مانگے قربان کر دو۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنے سے مراد کیا تھی؟ اگر خدا کا دین آواز دے رہا ہو اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو لے کر میدان میں اتر آؤ تو اتر آؤ۔ وہاں اللہ نے پانی مہیا کیا، یہاں پر اسماعیل کو بچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر بچانا چاہوں بچا سکتا ہوں، لیکن جس کی فدیے کو، جس کی قربانی کو قبول کروں گا پھر اس کی قربانی میں ایسی تاثیر ڈالوں گا کہ رہتے زمانے تک وہ قربانی اور اس کی یاد باقی رہے گی۔ لہذا حضرت اسماعیل کی کیفیت اپنی جگہ محفوظ، لیکن جب حضرت اسماعیل کی قربانی اپنی تمام تر کمال پر پہنچ کر کربلا میں ظہور پیدا کرتی ہے تو ایک مرتبہ پھر کربلا کے شاعر ہونے کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے۔ اپنے زمانے کے بہترین افراد ہیں، مقرب ترین افراد ہیں، قربانی دینے کے لیے آج کربلا کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، لیکن آج اللہ قربانیوں کو قبول کر رہا ہے، لہذا اصحاب کی قربانیوں کو قبول کر رہا ہے، علی اکبر کی قربانی کو قبول کر رہا ہے، علی اصغر کے۔ انسان سوچے نا، عقل انسان معوف ہو جاتی ہے۔ وہ پروردگار جو ابراہیم کی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال رہا، وہ آج حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کی قربانی کو قبول کر رہا، وہ آج حضرت عباس کے بازوؤں کی قربانی کو قبول کر رہا ہے۔ پھر جناب اسماعیل کچھ گھنٹے پیاسے رہ جائیں تو ہاجرہ کی تڑپ زمزم جاری کر رہی ہے، لیکن حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اب قربانی کو قبول کرنے کا مرحلہ ہے۔ خدا جانے حسین کا کیا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہاجرہ کو اس جگہ پر چھوڑا لیکن ہاجرہ کے پردے کو محفوظ رکھا، حسین کی قربانی کو آگے بڑھایا۔ نبی کی بیٹیاں ہیں، درباروں اور بازاروں میں سربراہ نہ کھڑی،
بس اب سوچیں جس قربانی کو اللہ نے بذبح عظیم کے عنوان سے قبول کر لیا ہوگا اس کی شعائر کی کیفیت کیسے. آج اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے آؤ اور آ کر کربلا کی طرف نگاہ کرو. یہ شاعر حسینی کس طریقے سے خدا کی قدرت اور عظمت کو ظہور دے رہے ہیں. پس کربلا خدا کی عظمت کو ظہور دینے کے لیے ہے. کربلا شعائر اللہ میں سے ہے، لہذا کربلا کا تعلق شعور انسانی سے ہے. اگر کوئی کربلا کے نام پر انسانی شعور کو متعطل کرنے کی بات کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کربلا کا کوئی ہدف نہیں ہے، وہ کربلا کا بدترین دشمن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شعائر اللہ ہو اور شعور کو بیدار نہ کرے؟ اصل شعائر کا معنی شعور کو بیدار کرنے والی شے ہے، اور کوئی کربلا پہنچ کر بھی اپنے شعور کو بیدار نہ کر سکے سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہے جو کربلا تک پہنچے اور شعور اور ادراک کا رزق لے کر واپس نہ پلٹے. لہذا عزیزان من، یہ شاعر اللہ، شعائر کے ذریعے سے انسان کے قلب میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. کب؟ جب وہ شعائر کی شعوری کیفیت کو درک کرے. اگر کربلا کے شاعر ہونے کی کیفیت کو ہم نے درک کیا ہو، کربلا کے اہداف کو سمجھا ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کربلا کے ہدف سے اپنے آپ کو ملانا چاہے اور حسین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے زمانے کا حر نہ بنا دے. حر بننے کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے. میں کیسے حر بن سکتا ہوں جب میں اپنے ہدف کو امام حسین کے ہدف سے ملا رہا ہوگا. امام حسین کا ہدف کیا ہے؟ عندما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. پس میری عزاداری حقیقی معنی میں حسینی عزاداری اس وقت بنے گی جب اس عزاداری کے ذریعے سے کوئی اصلاحی عمل انجام پا رہا ہو. کل ہم نے آج ہوا کربلا میں اور آپ نے دیکھا کس طرح سے مختلف مقامات پر اصلاحی عمل کو وہاں انجام دیا گیا. کل ہماری باری ہے ہم اپنی سرزمین پر اربعین حسینی کے دوران کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی چیز کہ جو اصلاحی کیفیت کو، معاشرے کے فساد کو مٹانے کے اعتبار سے. لہذا صرف جلوسوں میں محض شرکت کے عنوان سے نہ جائیں، یہ سوچ کر جائیں کہ اس جلوس کو اصلاحی اعتبار سے، معاشرے کے فساد کو ختم کرنے کے اعتبار سے، تاکہ ہماری عزاداری حسین کی حرکت اور حسین کے قیام کے ساتھ متصل ہو جائے. کوئی ایک اصلاحی عمل ہمارا عزاداری کے ذریعے سے ہمیں خود بخود امام حسین سے متصل کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح کا ایک عمل وہ ہے جس کو شہداء نے اپنے خون سے انجام دیا. اصلاح کا دوسرا عمل وہ ہے جس کو بیویوں نے درباروں اور بازاروں میں انجام دیا. گرچہ آج چہلوں میں شہداء ہے، شب چہلوں میں شہداء ہے، لیکن دل میرا یہ چاہتا ہے کہ آج حسین کی آخری قربانی سید الشہداء نے جس قربانی کو آخر تک اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور یہ وہ قربانی ہے جو باعث بنی ہے کہ اسیران کربلا کو آزاد کرنے پر زمانے کا طاغوت مجبور ہو جائے. یہ قربانی کون ہے؟ یہ قربانی حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ بنت الحسین. میرے مولا کروڑوں افراد دنیا سے جمع ہوئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے. مولا آپ نے خود فرمایا حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں ام رباب اور سکینہ نہ ہو. امام کا قول ہے حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں ام رباب اور سکینہ نہ ہو. جب یہ کروڑوں زائر آپ کے پاس آئے ہوں گے، ایک مرتبہ تو آپ نے سوچا ہوگا کاش میری سکینہ میرے پاس دوبارہ آ جاتی.
मौला आपको आपकी मजलूम बेटी का पुरसा देना है, जिसको सबसे ज्यादा आपके पास आकर आपसे मिलने की आरज़ू थी। सारी बीबियां रिहा हो गईं, हुसैन की सकीना आज भी जिंदान की जमीन में कैद। मजलूमा दादी को मजलूमा पोती का कुर्ब। हजरत अमीर, मैंने अर्ज किया था उस दिन जब जनाब सैयदा को लेकर कब्र के किनारे आए हैं और पैगंबर के हाथ बरामद हुए, तो हजरत अमीर ने क्या कहा? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी अमानत पलटाने के लिए आया हूं, लेकिन अमानत जो दी थी सालिम थी, वापस कर रहा हूं तो टूटी हुई है। लेकिन मौला अपनी बेटी से खुद पूछ लीजिएगा, उम्मत ने आपकी बेटी के साथ क्या किया। बस चश्मे तसव्वुर में देखता हूं कि शायद इमाम सज्जाद भी 4 साला सैयदा को हाथों पर लिए खड़े होंगे, कब्र के हवाले करते हुए कह रहे होंगे या रसूल अल्लाह, अपनी पोती से खुद पूछ लेना उम्मत ने आपकी बेटी के साथ क्या किया। अरे हजरत रसूल के सामने सैयदा भी मौजूद हैं, हजरत रसूल के सामने सकीना भी मौजूद हैं। जनाब सैयदा ये कह रही होंगी, बाबा मुझे जलते और दरवाजे और दीवार के दरमियान जलाया गया। जनाब सकीना रोकर कह रही होंगी, नाना हमारे खैमे को आग लगा दी गई, नाना मेरे दामन में आग लग गई। जनाब सैयदा कह रही होंगी, बाबा मुझे एक तमाचा मारा गया। जनाब सकीना रोकर कह रही होंगी, नाना करबला से लेकर कूफा तक मुसलसल तमाचे खाती गई। जनाब सैयदा रोकर कह रही होंगी, नाना एक ताजिया ने पहलू तोड़ दिया। अरे 4 साल सकीना रोकर कह रही होगी, नाना करबला से कूफा तक इतने ताजिया ने खाए कि कुर्ता मेरा बदन से चिपक गया था। जनाब सैयदा रोकर कहेगी, ना बाबा तमाचे से मेरा गोशवारा टूट कर गिरा। अरे सकीना रोकर कह रही होगी, नाना जालिम ने गोशवारा उतारा नहीं, इतनी बेदर्दी से नोचा कि मेरे कानों की लवें कट गई। लेकिन नाना मेरा जख्म भर न सका। जब जख्म भरता था कोई मलहून तमाचा मारता, जख्म फिर से। जनाब सैयदा रोकर कहेंगे, नाना मैं कुछ देर के लिए दरबार में खड़ी रही। अरे जनाब सकीना रोकर कहेगी, नाना सरबरहना रसन बस्ता, कितने दरबार कितने बाजार। फिर रोकर कहेगी, नाना हर बाजार में पत्थर खाए, हर बाजार में आग फेंकी गई। नाना हबशी और रोमी गुलामों की तरह से घसीटा गया। अरे हरी हुसैन की सकीना है, जिंदान में किसी भी लम्हे बीबी को नींद नहीं आती। क्यों? कभी किसी करवट पर ताजियाने का जख्म दुखता है, किसी करवट पर रुखसार दुखते हैं, किसी करवट पर कानों में तकलीफ होती है। जिंदान में भी सो नहीं सकी हुसैन की बेटी। बस एक शब्द माँ की आगोश की गर्मी को पाकर कुछ देर के लिए हुसैन की सकीना सोई है तो ख्वाब में बाबा को देखा। इतने दिन के बाद जो बाबा को देखा, सीने पर सोने वाली तड़प गई। बाबा को देखकर इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया। सारी बीबियां मिलकर जनाब सकीना के साथ गिरिया कर रही है। अरे कोई कोई किसी के चुप कराने से आज चुप नहीं हो रही। अम्मा मैंने बाबा को देखा है,
پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، بھیا سجاد بابا کے پاس جانا ہے۔ اتنا گریہ ہوا، اتنا گریہ ہوا کہ گریہ کی آواز سے ظالم کی نیند خراب ہو گئی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر پوچھتا ہے ملعون، کیا زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے؟ جو بیویاں اس طرح سے گریہ کر رہی ہیں، کہا بچہ مرا نہیں ہے، لیکن حسین کی بیٹی حسین سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ ملعون کہتا ہے تو بیٹی کو باپ سے ملواتے کیوں نہیں؟ بس اس حکم پر غریب کے سر کو ایک تشت میں رکھا گیا، تشت پر ایک کپڑا ڈال کر زندان بھجوایا گیا۔ بس عزادارو، یہ تشت در زندان پر پہنچا، شہزادی کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ رو کر کہتی ہے بھیا سجاد ان سے کہہ دو اب سکینہ کو بھوک نہیں لگ رہی، اب سکینہ کو پیاس نہیں لگ رہی، بس بابا کے پاس جانا ہے۔ ارے جیسے ہی ایک کپڑے کو ہٹایا گیا، غریب باپ کے سر کو دیکھا، امام سجاد کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ سر جناب سکینہ تک پہنچا۔ ایک مرتبہ بچی نے باپ کے سر کو سینے سے لگایا، پھر ایک مرتبہ خاک پر بیٹھی، باپ کے سر کو گودی میں لیا، ایک مرتبہ باپ کے سر پہ نوازش کرنا شروع کی۔ کبھی خاک اور خون آلودہ زلفوں میں ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی چہرے سے خاک کو صاف کرتی ہے، کبھی داڑھی سے خاک کو صاف کرتی ہے، پھر باپ کے سر سے شکوہ شروع کیا، ارے بابا جب چادر چھنی میں نے آپ کو آواز دی، بابا جب دامن میں آگ لگی سکینہ نے آپ کو آواز دی، بابا جب شمر نے تماچے مارے میں نے آپ کو پکارا، بابا جب میرے گوشوارے نوچے میں نے آپ کو آواز دی، بابا ہر تماچے پہ پکارا، ہر تعزیانے پر آواز دی۔ بس عزادارو اس کے بعد مظلوم بیٹی نے غریب باپ کے سر کو پیار کرنا شروع کیا، کبھی زخمی پیشانی کے بوسے لیتی ہے، کبھی زخمی ابروؤں کے بوسے لیتی ہے، کبھی زخمی رخساروں کے بوسے لیتی ہے، پھر باپ کے زخمی ہونٹوں پر ہونٹ رکھے، سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ بس عزادارو جب خاموشی طولانی ہوئی، ایک مرتبہ جناب ام رباب تڑپ گئی، ارے آخری سہارا حسین کی آخری نشانی، بیٹا سجاد آ کر اپنی بہن کو دیکھو، امام اپنی ہتھکڑیاں سنبھالے آگے بڑھے، خاک پر بیٹھے، اب جو بہن کا شانہ ہلایا بہن آغوش میں ڈھلک گئی، امام نے نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں انا للہ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔